آج ہم ایک بہت اہم سوال کا جواب جانیں گے۔ آخر آئل اور گیس کی قیمتیں بڑھتی کیوں ہیں؟ کیا یہ صرف جنگ کی وجہ سے ہوتا ہے یا یہ ایک انٹرنیشنل گیمبلنگ ہے؟ اور کیا مستقبل میں قیمتیں کم بھی ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، آئل دنیا کی سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے۔ گاڑیاں، جہاز، ہوائی جہاز، فیکٹریاں، بجلی، یہ سب کسی نہ کسی طرح آئل یا گیس پر چلتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کی معیشت آئل سے جڑی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آئل اور گیس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا کس طرح ہے؟ پہلا بڑا سبب ہے سپلائی اور ڈیمانڈ۔ اگر آئل کم ہو اور خریدنے والے زیادہ ہوں تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آئل زیادہ ہو اور خریدنے والے کم ہوں تو قیمت کم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا بنیادی معاشی اصول ہے۔ دوسرا بڑا سبب ہے جنگ۔ جب کسی آئل پیدا کرنے والے ملک میں جنگ شروع ہوتی ہے تو دنیا کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آئل کی سپلائی بند نہ ہو جائے۔ اسی خوف سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، چاہے سپلائی مکمل بند نہ بھی ہو۔ ایک اور سب سے بڑی وجہ ہے اوپیک۔ اوپیک دنیا کے بڑے آئل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم ہے۔ یہ ممالک فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنا آئل نکالنا ہے اور کتنا بیچنا ہے۔ اگر اوپیک پیداوار کم کر دے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اگر پیداوار بڑھا دے تو قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔ اگر امریکہ کی بات کی جائے تو امریکہ دنیا کا بڑا آئل پیدا کرنے والا ملک بھی ہے اور سب سے بڑا یوزر بھی۔ اگر امریکہ میں پیداوار کم ہو جائے تو عالمی قیمتیں متاثر ہوتی ہیں۔ اب اگر ڈالرز کی بات کی جائے تو دنیا میں آئل ڈالر میں خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ اگر ڈالر مضبوط ہو جائے تو کئی ممالک کے لیے آئل مہنگا ہو جاتا ہے۔ چند ایسے اور عناصر بھی آئل یا گیس کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں، جیسا کہ اکانومک ڈیولپمنٹ۔ جب دنیا کی معیشت اچھی چل رہی ہو، فیکٹریاں زیادہ کام کر رہی ہوں، لوگ زیادہ سفر کر رہے ہوں تو آئل کی مانگ بڑھ جاتی ہے اور قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر اقتصادی بحران کی بات کی جائے اور اگر دنیا میں اکانومک ریسیشن آ جائے، فیکٹریاں بند ہونے لگیں، سفر کم ہو جائے تو آئل کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور قیمت گر جاتی ہے۔ اگر دنیا کو قدرتی آفات کا سامنا ہو، جیسا کہ سمندری طوفان، زلزلے، سیلاب یا شدید موسم کی خرابی جس سے آئل ریفائنریز بند ہو جائیں تو قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ آخری سبب ہے ریفائنریوں کی کمی۔ صرف خام آئل نکالنا کافی نہیں ہوتا، اسے پیٹرول اور ڈیزل میں تبدیل بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر ریفائنریز کم ہوں تو ایندھن مہنگا ہو سکتا ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ سب انٹرنیشنل گیمبلنگ ہے؟ جواب ہے مکمل طور پہ نہیں، لیکن کچھ حد تک سٹے بازی ضرور ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سے سرمایہ کار اور بڑے فنڈز آئل کے فیوچر کانٹریکٹ خرید لیتے ہیں اور پھر بیچ دیتے ہیں۔ اگر انہیں لگے کہ مستقبل میں قیمت بڑھے گی تو وہ آج ہی خرید لیتے ہیں اور اس سے قیمت اوپر جا سکتی ہے۔ اگر انہیں لگے کہ قیمت گرنے والی ہے تو وہ فروخت شروع کر دیتے ہیں، اس سے قیمت نیچے آ سکتی ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں اسپیکولیشن۔ یہ قانونی سرمایہ کاری ہے، لیکن بعض اوقات یہی مارکیٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ پیدا کرتی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس پہ بڑی طاقتیں بھی اثر ڈالتی ہیں؟ جی ہاں، امریکہ، رشیا، سعودی عرب، ایران اور چائنا، ان کے فیصلے پوری دنیا کی قیمتوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر کسی ملک پر پابندیاں لگ بھی جائیں اور اس کی آئل کی ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے، پھر عالمی سپلائی متاثر ہوتی ہے اور قیمت بڑھ سکتی ہے۔ اب ہمارا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول اور گیس کیوں مہنگا ہوتا ہے؟ پاکستان میں پیٹرول اور گیس صرف عالمی قیمتوں کی وجہ سے نہیں مہنگا ہوتا، بلکہ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ، حکومتی ٹیکس،
पेट्रोलियम लेवी, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट कॉस्ट्स और रुपए की कदर भी कीमत पर असर डालती है। अगर आलमी कीमत कम भी हो लेकिन डॉलर महंगा हो जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल फिर भी महंगा हो सकता है। आवाम ये पूछना चाहती है कि क्या मुस्तकबिल में कीमतें कम हो सकती हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर जंग ख़त्म हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए, ओपेक पैदावार बढ़ा दे, दुनिया में मुआशी सुस्त रवि आ जाए या नई तवानाई ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे तो ऑयल की कीमतें कम हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी एक अहम वजह बन सकती हैं। जैसे जैसे दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ेंगी, ऑयल की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम हो सकती है। सोलर एनर्जी, हवा से बिजली और दीगर रीन्यूएबल एनर्जी भी मुस्तकबिल में ऑयल पर इन्हिसार कम कर सकती हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ऑयल आने वाले कई सालों तक दुनिया की ज़रूरत रहेगा, इसलिए इसकी अहमियत ख़त्म नहीं होने वाली। सबसे ख़तरनाक सवाल जो आज हमारे ज़हनों में अक्सर उठता है कि क्या ऑयल $100 फी बैरल तक जा सकता है? तो जवाब है जी हाँ। अगर बड़ी जंग हो जाए या सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हो जाए तो ऐसा मुमकिन है। ऑयल की कीमत किसी एक वजह से नहीं बदलती, बल्कि कई अवामिल मिलकर कीमत बनाते हैं। याद रखें कि ऑयल की कीमतों का ताल्लुक सियासत से भी है, जंग से भी है, डॉलर से भी है और ओपेक से भी है। अगर आप आइंदा भी आलमी मईशत, ऑयल, गोल्ड, डॉलर और पाकिस्तान की इकॉनमी पर आसान जुबान में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करना मत भूलें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।